غزوہ احد کا ذکر چل رہا ہے. یہ بھی بڑا اہم غزوہ ہے. کس سورہ میں اس غزوے کا ذکر ہوا ہے؟ قرآن کی کس سورہ میں غزوہ احد کا ذکر ہوا ہے؟ آل عمران. جزاکم اللہ خیرن. آل عمران میں. اور بتایا گیا 60 آیات تقریباً 121 سے لے کر کے 182 تک، اتنی آیات میں تقریباً 60 آیات میں غزوہ احد کا ذکر ہوا. اور کسی بھی غزوے کا اس قدر تفصیل سے ذکر نہیں ہوا ہے. اور بھی غزوات کا ذکر ہے، غزوہ بدر کا ہے، حنین کا ہے، ان غزوات کا، خندق کا ہے، ان تمام غزوات کا ذکر ہے قرآن میں. لیکن جس ڈیٹیل اور تفصیل سے غزوہ احد کا ذکر ہے، اس تفصیل اور ڈیٹیل سے کسی اور غزوے کا ذکر نہیں. کیونکہ یہ غزوہ ہمارے اور آپ کے لیے، کائنات والوں کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے بڑا ہی عبرت اور نمونہ رکھتا ہے کہ پیارے رسول کی فرمانبرداری آپ کی اطاعت کامیاب کرتی ہے، اور ذرا سی غفلت آپ کی اطاعت و فرمانبرداری سے کیا ہے، آپ کو پھر ذلت و رسوائی سے دوچار کر دیتی ہے. پچھلے دنوں میں ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افواہ کی خبر پھیلی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، وفات پا گئے ہیں. اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس زمانے میں اس وقت کافروں کے کمانڈر تھے، انہوں نے آواز بھی لگائی، یہ جاننے کی کوشش بھی کی کہ یہ لوگ بحیات ہیں یا فوت ہو چکے ہیں. کتنے لوگوں کا نام انہوں نے پکارا تھا؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے لوگوں کا نام پکارا تھا؟ 3 لوگوں کا. کن کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا. کیوں عثمان اور علی یہ صحابہ نہیں تھے؟ یہ عظیم لوگ نہیں تھے؟ پھر ابو سفیان نے عثمان اور علی اور دیگر صحابہ کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ جی کیوں نہیں کیا؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایمان، ان سے محبت ایمان کا بہت ہائی لیول ہے. اسی لیے جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے وہ دیکھیں گے ان کو برا بھلا کہتے ہیں. اس لیے بہت سارے علماء کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی ابو بکر عمر کو برا بھلا کہتا فوراً وہ کافر ہو جائے گا. یہ آپ کے علم میں آنا چاہیے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ 2 دین کے عظیم شہسوار ہیں جن کے متعلق قرآن اور حدیث میں بڑے فضائل اور مناقب بیان کیے گئے ہیں. اس سے قطعاً یہ مطلب نہیں کہ دیگر صحابہ کی تنقیص اور توہین کرنا مقصود ہے، لیکن سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر امام الرسل ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے. اور آپ کو بلند کہنے سے ابراہیم علیہ السلام کی توہین نہیں ہے، موسیٰ اور عیسیٰ کی توہین نہیں، نوح کی توہین نہیں ہے. ایسے ہی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بڑا اور عظیم کہنے سے عثمان اور علی اور دیگر صحابہ کی توہین اور تنقیص نہیں، قطعاً نہیں. شیعوں کیا یہ معاملہ ہے کہ جو ابو بکر اور عمر اور عثمان پر تبرہ نہ کرے وہ علی سے محبت کرنے والا نہیں ہے، اور جو علی سے محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے. یعنی علی سے محبت کی دلیل کیا ہے کہ آپ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ دلیل بناتے ہیں. حالانکہ اگر تھوڑا بھی ان کو علم ہو، بخاری کی روایت ہے، محمد بن الحنفیہ رحمہ اللہ، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے سے نہیں پیدا ہوئے، اس لیے اپنے ماں کی جانب منسوب کیا جاتا. محمد بن الحنفیہ انتہائی عظیم امام اور عالم. انہوں نے اپنے والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، صحیح بخاری کے اندر ہے یہ روایت، کہ پوچھا کہ ابو جان یہ بتائیے کہ اللہ کے پیغمبر کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو کہا ابو بکر. کس نے کہا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنی زبان سے کہا کہ اللہ کے پیغمبر کے بعد سب سے افضل ابو بکر. پھر کافر کون ہے؟ تو کہا عمر. پھر کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہ اگر میں نے پھر کہہ دیا وخشیت، اور میں ڈر گیا کہ اگر میں پھر کہہ دوں کہ اس کون ہے تو کہیں عثمان کو نہ کہہ دیں.
تو پھر میں نے کہا ثم انت، پھر آپ ہیں، یعنی تیسرے نمبر پہ میں نے کیا کہا؟ پھر آپ ہیں. تو کہا ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلم ہوں، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلم ہوں. یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں جو صحیح بخاری کے اندر کیا ہے؟ موجود ہیں. اس لیے جب آپ اندازہ لگائے، جب کافروں کے ہاں یہ بات مسلم تھی کہ اللہ کے پیغمبر کے بعد سب سے افضل ابو بکر عمر ہیں، اور یہ اگر ختم ہو گئے، اللہ کے پیغمبر کے بعد اگر یہ دونوں ختم ہو گئے تو کیا ہے؟ پھر ہمیں جیت اور ہمیں کامیابی مل گئی. تو اندازہ لگائیے کہ پھر وہ لوگ جو قرآن و حدیث پڑھتے رہے ہوں، صحابہ، ان کو نہیں معلوم ہوگا کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اس لیے اس پر کوئی انسان کو وہ نہیں ہونی چاہیے. بہت سارے ہمارے اہل السنہ والجماعہ میں بھی کیا ہے، وہ وہاں سے جو آواز آتی ہے نا، اسی آواز پہ وہ مولا علی یا علی اور علی علی، ایسا لگتا ہے کہ وہ سب سے افضل ہے. حالانکہ یہ بڑی اہم اور بنیادی چیزیں ہیں جس کو عقیدے کے باب میں ذکر کیا گیا ہے کہ سب سے افضل اللہ کے پیغمبر کے بعد کیا ہے؟ ابو بکر. ایمان انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے، اور وہی سب سے زیادہ خلافت کے مستحق تھے. پھر اس کے بعد عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ عنہ اجمعین. لیکن ہمارے لوگوں میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے مقابلے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت اور عقیدت وغیرہ وغیرہ کیا ہے؟ رکھتے ہیں. اس سے انکار نہیں ہے کہ ان سے محبت نہیں رکھنی ہے، لیکن یہ کہ ان سے افضل اور مکرم اور محترم کیا ہے؟ آپ ایسے لوگوں سے زیادہ محبت نہیں کریں گے جس سے اللہ کے پیغمبر سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. یہ اللہ کے رسول سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ محبت ابو بکر سے کی جائے. کیونکہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ من احب الناس الیک، یہ بھی صحیح بخاری وغیرہ کے اندر ہے کہ آپ کے نزدیک سب سے محبوب کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ. تو آپ صحابی رسول نے عمرو بن عاص سے پوچھا من الرجال، مردوں میں کون ہے؟ تو آپ نے کہا ابوہا، اس کے والد. کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ کی زندگی میں پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے، تو آپ نے کہا عائشہ. پوچھا گیا مردوں میں، کہا ان کے والد. یہ نہیں کہا ابو بکر، کہا ان کے والد. اس لیے ان لوگوں سے محبت ایمان ہے. اگر ہم ان لوگوں سے سب سے زیادہ محبت نہ کریں جس سے اللہ کے پیغمبر سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، تو کیا یہ جو ہے اللہ کے رسول کی محبت میں خیانت نہیں ہوگی کہ اللہ کے رسول ابو بکر سے سب سے زیادہ محبت کر رہے ہوں اور آپ علی سے سب سے زیادہ محبت کا دعویٰ کریں؟ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا، آپ کی موجودگی میں کہا جاتا تھا کہ اللہ کے پیغمبر کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچتی تھی، لیکن آپ اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتے تھے، آپ اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتے تھے. اور خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے، امام بہقی وغیرہ نے ذکر کیا اور روایت حسن درجے کی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں لو اذن ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض، اگر ابو بکر کا ایمان اور پورے دنیا والوں کا ایمان عمر کو شامل کرتے ہوئے، عمر، عثمان، علی سب کو شامل کرتے ہوئے ابو بکر کا ایمان اور پوری دنیا والوں کا ایمان ایک طرف رکھ دیا جائے تو تنہا ابو بکر کا ایمان کیا ہے؟ زیادہ ہو جائے. اصل میں یہ بہت بڑا معاملہ اس زمانے میں. آپ دیکھیں گے کہ اہل سنہ والجماعہ کے یہاں بھی دو ذکر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، قطعاً میری باتوں سے یہ نہ سمجھیں، لیکن یہ کہیں نہ کہیں وہاں سے آئی ہوئی آب و ہوا ہے کہ ہماری محفلوں اور مجلسوں میں جو ذکر، جو محبت کا انداز علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا جاتا ہے، آخر کیوں وہ ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہے؟ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو ہمارے لوگ زبان میں کھول دیتے ہیں. ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر جیسی ہونی چاہیے نہیں کرتے، اور عثمان تک جب پہنچتے تو کہتے ہیں انہوں نے تو زیادتی کر دی، انصاف نہیں کیا، اپنے لوگوں کو عہدہ اور منصب دے دیا. ان کا ایمان تو قیامت کے دن ہی ناپا اور تولا جائے گا، لیکن یہ تک پہنچ جاتے ہیں. اصل میں صحابہ کے متعلق ایمان اگر درست اور ٹھیک ٹھاک نہ ہو تو پھر آپ بگڑتے چلے جائیں گے، آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. صحابہ بیلنس ہیں، درست اور صحیح راستے کا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر لوگ ویسے ایمان لائے جیسے صحابہ تم لوگ ایمان لائے ہو تو پھر ان کا ایمان کیا ہے؟ درست اور صحیح. معیار ہے صحابہ. اس لیے اس پر بھی، اس پہلو پر بھی توجہ کرنی چاہیے کہ ابو سفیان نے یہ گہار اور آواز لگائی کہ کیا
اللہ کے پیغمبر کے بعد ابو بکر زندہ ہیں، پھر آواز نہیں دی گئی، پھر کہا عمر زندہ ہے، پھر آواز نہیں دی گئی تو کہا کہ وقت قتلوا ہؤلاء، یہ سارے لوگ قتل کر دیے گئے، اگر زندہ ہوتے تو ضرور اس کا جواب دیتے، اور اس کے بعد انہوں نے کوئی آواز نہیں لگائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفر کی دنیا میں بھی یہی دو لوگ چبھتے تھے جیسے آج لوگوں کو چبھتے ہیں۔ ان لوگوں کی آنکھوں میں، ان کے دلوں میں یہی لوگ کانٹے بنے ہوئے تھے، جیسے آج بہت سارے لوگ جو کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ چبھتے رہتے ہیں ان کے دلوں میں، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے ان سے محبت ایمان کا بہت اعلیٰ معیار اور کوالٹی، اور ان کے متعلق دل میں ذرہ برابر بھی آدمی کو اگر کوئی شک اور شبہ آتا ہے تو یہ خطرناک چیز ہوگی۔ آپ کہا کرتے تھے اپنی زندگی میں اقتدوا بعدی ابا بکر و عمر، میرے بعد تم لوگ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء اور پیروی کرنا۔ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ غزوہ احد میں ایک معاملہ کیا ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کی افواہ پھیل گئی، اور اس افواہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ کے جوش اور جذبے کیا ہو گئے، سرد پڑنے لگ گئے، ٹھنڈے پڑنے لگ گئے، اور یہاں تک کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے شخص ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے دیکھا کہ آپ باحیات ہیں، اور آپ کو پہچان لیا کیونکہ آپ نے 2 جنگی لباس پہنے ہوئے تھے، چہرہ وغیرہ سب کیا ہے، سب بند تھا، لیکن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ خود کہتے ہیں اول من عرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الہزیمہ، ہار کے بعد سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے والے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں عرفت عینیہ، میں نے اللہ کے پیغمبر کو ان کی آنکھوں سے پہچان لیا، فنادیت بأعلی صوتی، میں نے بلند آواز سے کہا یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں، بس مردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہار ماننے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا پیغمبر ابھی زندہ ہے، ابشروا ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فاشار الیہ، تو اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ، مت بتاؤ لوگوں کی میں بحیات ہوں، کیونکہ دشمن پر حملہ کرنا، دشمن یہ سمجھ جائے گا کہ اللہ کے پیغمبر زندہ ہے تو صحابہ پھر وہی جوش اور ولولہ آ جائے گا۔ تو آپ نے کعب بن مالک کی طرف اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ، مت بتاؤ لوگوں کو، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور صحابہ اس وقت موجود تھے جو یہ جانتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی باحیات ہیں اور آپ بالکل امن و امان کی حالت میں ہیں۔ اصل میں جو بھگدڑ مچی ہوئی تھی اور بھگدڑ کے بعد جو صورتحال افراتفری کی ہوئی، اس میں کچھ لمحوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یقینی طور پر بالکل کم صحابہ کے ساتھ موجود تھے، انشاءاللہ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے لوگوں میں یہ بے چینی اور اضطراب پیدا ہو گیا کہ کہیں واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید نہیں کر دیے گئے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دعا جو میدان بدر میں کی تھی کہ اللہ یہ مسلمانوں کی جماعت ہے، اگر یہ ہلاک ہو گئی تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہو۔ تو غزوہ احد کے موقع پر صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، غزوہ احد کے موقع پر بھی اللہ کے پیغمبر اپنی دعاؤں میں الفاظ کہتے رہے، اللہم انکا ان تشاء لا تعبد فی الارض، اے اللہ اگر تو چاہ لے تو آج کے بعد تیری عبادت نہیں کی جائے گی، یعنی اگر تو نے ان بے سہاروں کی مدد نہیں کی، ان صحابہ کرام کی مدد نہیں کی، یہی لوگ ہیں جو تیرے نام کے لیے لڑ رہے ہیں، اگر تو نے ان کی لاج نہیں رکھی اور ان کو فتح نہیں دی، ان کو کامیاب نہیں کیا، تو آپ یہ جان لیں کہ پھر آپ کی عبادت کرنے والے لوگ اس زمین پر نہیں ہوں گے۔ اور جیسے بدر کے میدان میں ابو جہل نے کہا تھا اے اللہ اگر جو ہے میں حق پر ہوں تو میری کامیابی، وہ حق پر ہے تو ان کی کامیابی، ایسے احد کے میدان میں بھی کچھ لوگ ایسا کہنے والے تھے جو یہ کہتے تھے کہ ایک آدمی کو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد کے میدان میں یہ کہتے ہوئے سنا، اللہم ان کان محمد علی الحق فاخسف بی، اے اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے تو مجھے زمین میں دھسا دے۔ یعنی ایسے لڑائے تھے، وہاں کفر ہے، لیکن دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور یقین نہیں ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور آپ حق پر ہیں، اس لیے وہ کیا کہہ رہا ہے، اے اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے تو مجھے زمین پر دھسا دے۔
فخسف به، اب اس میں شک تو نہیں تھا نا کہ اللہ کے پیغمبر حق پر ہیں، اس میں شک نہیں تھا. فخسف به، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا ہے زمین میں دھسا دیا، دھس گیا وہ زمین پر، جس نے اس طرح کی دعا احد کے میدان میں کی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو معاملہ ہوا، یعنی بھگدڑ کے بعد آپ کو ٹارگٹ کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو مسلسل آپ کے ساتھ رکھا. انسانوں کے علاوہ فرشتے مسلسل آپ کی حفاظت کر رہے تھے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد ومعه رجلان یقاتلان عنہ، میں نے احد کے دن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 آدمیوں کو دیکھا جو آپ کا دفاع کر رہے تھے، آپ کی طرف سے جنگ کر رہے تھے. علیہما ثیاب بیض، وہ دونوں سفید لباس میں ملبوس تھے، بالکل سفید لباس میں ملبوس تھے، اور سختی کے ساتھ وہ قتال کر رہے تھے. کاشد القتال، بڑی بہادری کے ساتھ وہ کیا ہے جنگ کر رہے تھے. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹ میں اور دوسرے لیفٹ میں تھے. ما رأیتہما قبل ولا بعد، میں نے ان دونوں کو نہ غزوہ احد سے پہلے کبھی دیکھا اور نہ بعد میں دیکھا. یعنی جو آپ کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے فرشتے، ظاہر وہ فرشتے تھے، تو میں انہیں ان لوگوں کو کبھی نہ پہلے دیکھا اور نہ بعد میں دیکھا. یعنی وہ 2 فرشتے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے جنگ اور قتال کر رہے تھے. پچھلے دنوں میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 تیر اندازوں کو جو جبل عینین اور جبل رمات پہ کھڑا کیا تھا، کیونکہ یہی سب کی ہے، یہی سب سے اہم بنیاد ہے یہ واقعہ. جبل رمات کا 50 لوگوں کو کھڑا کرنا یہ سب سے بنیادی چیز ہے، یہ سب سے اہم رول ادا کر رہے تھے غزوہ احد کے میدان میں. تو اس لیے یہ واقعہ سب سے زیادہ اہم ہے اور بار بار اسے ذکر بھی کیا جا رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا اور عبداللہ بن جبیر کو ان کا کمانڈر بنایا اور کہا کہ صورتحال جیسی بھی ہو جائے تم میرے بلانے سے پہلے آنا نہیں، چاہے ہمیں کامیابی ملے، چاہے ہمیں پرندے نوچ کھائے، جو بھی صورتحال ہو تم وہاں سے ہٹنا نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ کہنے کے بعد بھی صحابہ نے دلیل کے مقابلے میں اجتہاد کر لیا. دلیل کے مقابلے میں کیا کیا؟ دلیل کیا تھی؟ صورتحال جیسی بھی ہو وہاں سے ہٹنا نہیں، یہ دلیل ہے. اور اجتہاد کیا تھا؟ اب تو جنگ مکمل ہو گئی، اب تو جنگ کیا ہے مکمل ہو گئی، ہم فتح یاب ہو گئی، یہ اجتہاد ہے. اور اسی اجتہاد کی بنیاد پر کیا ہے وہ فتح اور نصرت پھر کیا ہے شکست میں بدل گئی. اور اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ انسان کو ڈرنا چاہیے کہ جب کوئی چیز قرآن اور حدیث میں بیان کر دی جائے تو پھر اس میں ٹال مٹول والا معاملہ نہ ہو، آمنا و صدقنا والا معاملہ ہونا چاہیے کہ ہم ایمان لائے اور ہم نے اس کو سچا جانا. اب آئیے بات صحابہ کا بیان سنتے ہیں جو غزوہ احد کے میدان میں خاص طور سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیش آ رہا ہے. البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الرجالۃ یوم احد عبداللہ بن جبیر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 تیر اندازوں کو جبل عینین جبل رمات پر کھڑا کیا اور ان کا کمانڈر عبداللہ بن جبیر کو بنایا. واقبلوا منہزمین فذاک اذ یدعوہم الرسول فی اخراہم ولم یبقى مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر 12 رجلا. کہتے ہیں کہ جب لوگ ہار کر کے بھاگنے لگے، جب بھگدڑ مچی اور لوگ بھاگنے لگے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے ان کو بلا رہے تھے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ. تم میں سے کچھ دنیا چاہ رہے تھے، کچھ آخر. دنیا چاہنے کا مطلب کیا؟ مال غنیمت کے لیے گئے تھے نا. ظاہر ہے کہ دنیا کسی کے پاس بھی ہو، اگر دین سے زیادہ دنیا پر اہمیت ہو گئی تو تباہی آنی ہے. تو وہ بھی ذکر ہو رہا ہے کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم. پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو تم سے بدل دیا اور تم کو آزمائش میں اللہ رب العالمین نے ڈال دیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے کہ ولقد عفا عنکم، اللہ نے تمہیں درگزر کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے. تو اس حادثے میں مسلمانوں کو کئی ایک پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑا. جو غزوہ احد ہوا اس میں مسلمانوں کو کئی ایک پریشانیوں سے
دو چار ہونا۔ سب سے پہلی پریشانی یہ کہ 1000 کی تعداد میں نکلے تھے اور 1/3 کیا ہے واپس ہو گیا، جو منافقین کا گروہ تھا۔ دوسری صورتحال کیا ہوئی کہ جیتی ہوئی جنگ پھر ہار میں تبدیل ہو گئی، پھر 70 بڑے بڑے لوگ کیا ہے شہید ہو گئے ان کے، اور کئی لوگ زخمی ہو گئے۔ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک، آپ کا سر، اسی طرح آپ کے ہونٹ، یہ سارے کیا ہے زخمی ہو گئے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی افواہ بھی کیا ہے اسی بیچ میں کیا ہے پھیل گئی، اور پھر یہ کہ جنگ کا جو انجام ہوا، سارے کے سارے کئی آزمائشیں تھیں جو مسلمانوں کو غزوہ احد کے میدان میں پیش آئیں، جو اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی غزوات کیے اس طرح کے بڑے حادثے اور آزمائش میں مسلمان دو چار نہیں ہوئے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افرد یوم احد فی 7 من الانصار ورجلین من قریش۔ ہر صحابہ اپنے اپنے انداز سے بیان کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد کے دن 7 انصاری اور 2 مہاجرین صحابہ کے ساتھ، مہاجرین میں طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص، دونوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائڈ میں تھے، یعنی بالکل الگ تھلگ ہو گئے تھے لوگوں سے، اور اس وقت آپ کے ساتھ 7 انصاری اور 2 مہاجرین صحابی موجود تھے، باقی سارے صحابہ اپنے اپنے طور پر کیا ہے جنگ کر رہے تھے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر لوگ آگے جب بڑھ رہے ہیں، آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ فرما رہے ہیں من یردہم عنا ولہ الجنہ، کون میری طرف سے ان لوگوں کا دفاع کرے گا اس کے لیے جنت ہوگی، او وہ رفیقی فی الجنہ، یا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر بڑی تھوڑی تعداد کے ساتھ ہیں، 7 یا 9 لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اور دوسری بات آئے کہ 12 لوگ آپ کے ساتھ ہیں، یعنی تعداد مختلف ہے، کسی وقت میں کچھ کسی وقت میں کچھ۔ تو جب دشمنوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند ہی افراد باقی رہ گئے ہیں، تو انہوں نے آپ کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، آپ پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون میری طرف سے دفاع کرے گا اس کے لیے جنت ہے، یا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ فتقدم رجل من الانصار، تو ایک انصاری صحابی آگے بڑھے، فقاتل حتی قتل، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قتال کرتے رہے یہاں تک کہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ ثم رهقوه ايضا، پھر وہ لوگ آپ پر دوبارہ، مشرکین کی جماعت آپ کو ٹارگٹ کرنے لگ گئی، آپ پر حملہ کرنے لگ گئی۔ تو پھر ایک صحابی آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون میری طرف سے دفاع کرے گا اس کے لیے جنت ہے، یا جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اس طریقے سے ایک ایک 7 کے 7 انصاری صحابی کیا ہے شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ فلم یزل کذالک حتی قتل السبع، یہاں تک کہ 7 کے 7 صحابی کیا ہے شہید کر دیے گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ما انصفنا اصحابنا، ہم لوگوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، ہم لوگوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ کیوں آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ 7 کے 7 جو شہید کیے گئے وہ کون تھے؟ انصاری تھے، مدینے والے تھے، اور جو 2 مہاجرین میں سے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے تھے، وہ نہیں شہید ہوئے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے دفاع کے لیے صرف وہی لوگ کیا ہے شہید ہوتے چلے گئے۔ یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ جو انصار ہیں، انصار مدینے میں وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کا سپورٹ کیا، اللہ کے رسول کا سپورٹ کیا، دین کا سپورٹ کیا، جن کو انصار کہا جاتا ہے، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہی غزوہ احد میں آپ دیکھیں 70 لوگ شہید کیے گئے تھے، 70 لوگوں میں بڑی تعداد کن کی تھی؟ انصار صحابہ کی تھی۔ مہاجرین میں صرف 5 یا 6 لوگ شہید کیے گئے، باقی ساری تعداد کن لوگوں کی تھی؟ ایک ایک الفاظ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے انصار صحابہ تیار رہتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے صرف مال و دولت سے اللہ کے پیغمبر کی مدد کی ہے کہ آئیے ہم اپنا گھر بانٹ لیتے ہیں، اپنی پراپرٹی بانٹ لیتے ہیں، اپنی بیویوں کو بانٹ لیتے ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جان کے آخری اور جسم کے آخری قطرے کو اللہ کے پیغمبر اور دین کے لیے قربان کر دیا۔ اس لیے آپ فرماتے تھے حب الانصاری آیت الایمانی حب الانصار، ایمان کی پہچان کیا ہے؟ انصار سے محبت کرنا ہے۔ وآیت النفاقی بغض الانصار، اور انصاریوں سے محبت کرنا یہ کیا ہے؟ منافقوں کی پہچان اور نشانی ہے۔ آج جیسے کتنے لوگ ہیں جن صحابہ پر آپ آج نکتہ چینیاں کرتے ہیں، وہ انصاری صحابہ ہیں۔ یہ ان سے محبت کیا ہے؟ یہ ایمان ہے، اور ان سے نفرت کیا ہے؟ یہ نفاق ہے۔ اور آئیے صحیح بخاری کی روایت ہے، قتادہ کہتے ہیں ما نال محی من احیاء العرب اکثر شہیدا اعز یوم القیامت بالانصار، عرب میں جتنے بھی قبیلے تھے، کوئی قبیلہ
اتنا زیادہ اسلام کے لیے شہید نہیں ہوا ہے جو انصار ہوئے ہیں۔ انصار کے جتنے قبیلے دین کے لیے قربان کیے گئے ہیں اتنا کوئی بھی قبیلہ کیا ہے عرب کا قربان نہیں ہوا، کوئی بھی قبیلہ۔ اور یہ قیامت کے دن شہادت کے اعتبار سے سب سے زیادہ اونچے اور اعلیٰ مقام پر ہوں گے کیونکہ یہ سب سے بڑی تعداد میں شہید ہوئے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہ قتل منہم یوم احد 70 انصاری صحابہ احد کے دن کیا ہے شہید کیے گئے۔ یہ 70 مبالغے کے طور پر ہے، ان میں سے کچھ کیا ہے 5-6 مہاجرین بھی تھے، لیکن چونکہ اکثر وہی تھے اس لیے سب کو ان کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ وَيَوْمَ بِئْرَ مَعُونَ 70 اور جو 70 صحابہ کو ذبح کیا گیا تھا آپ کے پاس سے لے کر گئے تھے نا کہ ہمیں اسلام سکھلا دیجئے، قرہ جن کو کہا گیا، جن کے لیے اللہ کے پیغمبر نے 1 مہینے تک بددعا فرمائی تھی، وہ سارے کے سارے 70 کے 70 کیا تھے؟ وہ بھی انصار تھے جو قرہ آپ نے سلیکٹ کر کے چن چن کر بھیجے تھے۔ وَيَوْمَ بِئْرَ مَعُونَ 70 اور 70 اس دن شہید ہوئے، اور 70 کے قریب احد کے میدان میں وَيَوْمَ الْيَمَامَةِ 70 اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ڈاکہ ڈالا گیا مسیلمہ کذاب کی طرف سے، تو عہد ابو بکر صدیق میں سن 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو سب سے پہلا مہم روانہ کیا گیا تھا یمامہ کے اندر جو طائف سے قریب ایک سٹی اور شہر ہے، تو اس میں بھی 70 انصاری صحابہ ہی کیا ہے شہید کیے گئے۔ تو شہادت کے اعتبار سے انصار صحابہ کا معاملہ کیا ہے بڑا ہی بلند اور اونچا ہے۔ تو اس دن بھی 70 کیا ہے شہید کیے گئے۔ تو اس دن بھی کیا ہے انصار صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانوں کو کیا ہے بالکل کھول رکھا تھا، اور اسلام کے لیے بڑی جمع مردی کے ساتھ وہ جنگ کرتے رہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے سنن نسائی وغیرہ کے اندر ہے، وہ کہتے ہیں لما کان یوم احد وولى الناس، جب احد کا دن تھا اور لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ رہے تھے، یعنی جب بھگدڑ مچی اور لوگ بھاگ رہے تھے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ناحیۃ 12 رجلا من الانصار، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 12 لوگوں کے ساتھ ایک کنارے پر تھے، ایک جگہ پہ تھے۔ وفیہم طلحہ بن عبید اللہ، اور ان میں طلحہ بن عبید اللہ بھی تھے۔ طلحہ بن عبید اللہ یہ مہاجر صحابی ہیں، لیکن 12 میں سے ان کو بھی کیا ہے شامل کر لیا گیا، کیونکہ 11 وہ تھے اور 12 میں مہاجر تھے۔ جب لوگ زیادہ ہوتے ہیں نا جس طرف، تو عام طور سے وہی نام کیا ہے دے دیا جاتا ہے۔ تو جو 12 لوگ تھے سب 12 کے 12 انصاری نہیں تھے، ان میں سے طلحہ بن عبید اللہ مہاجر صحابی تھے۔ کہتے ہیں فَأَدْرَكَهُمُ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں نے موقع کو غنیمت جانا کہ اللہ کے پیغمبر بڑے چند لوگوں کے ساتھ ہیں، تو ان لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑنے کی کوشش کی۔ فَالْتَفَتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا من القوم، کون ہے جو مشرکوں کا مقابلہ کرے گا؟ فقال طلحہ، تو طلحہ نے کہا اللہ کے نبی میں، طلحہ بن عبید اللہ نے کہا میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ اپنی جگہ پہ رہو۔ تو ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور کہا انا یا رسول اللہ، میں آپ کی طرف سے لڑائی کروں گا، آپ کا دفاع کروں گا، آپ کا ڈیفنس کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ ڈیفنس کرتے رہے یہاں تک کہ وہ قتل کر دیے گئے۔ پھر دوسرے لوگ آئے، پھر اس طریقے سے معاملہ چلتا رہا یہاں تک کہ سارے کے سارے قتل کر دیے گئے، حتی بقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و طلحہ بن عبید اللہ۔ 12 لوگوں میں جو تھے 11 قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، ایک طلحہ بن عبید اللہ کیا ہے باقی بچے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اور اس وقت آپ کے ساتھ اس موقع پر اس لمحے میں اس ٹائم کوئی دوسرا موجود نہیں تھا، اور مستقل جو ہے دشمنوں کی طرف سے تیر اور تلواریں چل رہی تھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من للقوم، یہ بار بار آپ کہتے رہے، وہ 11 کے 11 تو آپ پر اپنی جان کو فدا کر چکے ہیں، اب باقی بچے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا۔ تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں، اور وہ قتال کرتے رہے اس طریقے سے آپ پر، جب آپ کو روکتے رہے، تلواریں آتی، تیریں آتی، سب کو ہاتھوں پر روکتے رہتے۔ صورتحال یہ ہو گئی کہ حتی ضربت یدہ، ان کے پورے ہاتھ خراب ہو گئے تھے۔ اور صحیح بخاری کی روایت قیس بن حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تابعی کہتے رأیت یدا طلحہ التی وقع بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد شلت، میں نے طلحہ بن عبید اللہ کے اس ہاتھ کو دیکھا ہے جس ہاتھ سے وہ اللہ کے نبی کی حفاظت کر رہے تھے، پورا ہاتھ شل ہو گیا تھا، اس میں کوئی جان کوئی حرکت نہیں بچی ہوئی تھی۔ 70 سے زیادہ زخم تیر و تلوار کے طلحہ بن عبید اللہ کو لگے ہوئے تھے۔ احد کے میدان میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کارنامہ تھا وہ انتہائی اہم تھا، کیونکہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ صرف یہی تھے اور آپ کی حفاظت کرتے رہے، اور کچھ وقت وہ آیا جب آپ کے ساتھ ایک اور صحابی تھے، سعد بن ابی وقاص۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ نہیں تھے، لیکن جنگ کے حالات مختلف ہوتے ہیں، کبھی کوئی کسی سے مقابلے کے لیے، کبھی کوئی کسی کے مقابلے کے لیے. تو کچھ حالات ایسے بھی آئے اس موقع پر جب آپ کے ساتھ صرف طلحہ تھے جو آپ کی حفاظت کر رہے تھے، اور دشمن کا پورا زور کس پر تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے اور آپ کو قتل کرنے پہ تھا. اور کچھ اوقات میں آپ کے ساتھ ساتھ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مسند احمد میں، ترمذی وغیرہ میں روایت موجود ہے کہ جب دشمنوں کا حملہ شروع ہو گیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چٹان پر چلنا چاہتے تھے، بلند جگہ پر کیا ہے چلنا چاہتے تھے تاکہ اپنے آپ کی حفاظت کی جا سکے. اس پہاڑ پر آپ کیا ہے چلنا چاہ رہے تھے. تو آپ نے چونکہ 2 زرہ پہن رکھی تھی اس لیے چڑھنا آپ کے لیے کیا ہے مشکل ہو رہا تھا. فَقَدَ طلحہ تحتہ، طلحہ نے اپنے گردن کو جھکا دیا. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اوپر چڑھ کر کے کیا آپ بلندی پر چڑھے. جیسے کسی اوپر چڑھنے کے لیے کیا کرنا پڑتا، کبھی کسی کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اوپر چڑھ کر کے چٹان پر آپ چلے گئے. یہ ترمذی کی روایت ہے. اور مسند احمد میں روایت اس طریقے سے ہے کہ اوجب طلحہ حين صنع برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما صنع، یعنی حين برک له طلحہ فصعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على ظهره، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیٹھ پر سوار ہو کر کے چڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے چٹان پر بلندی پر گئے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اوجب طلحہ، طلحہ نے اپنے عمل اور کردار کی وجہ سے اپنے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی موقع پر کیا ہے جنت کی بشارت اور خوشخبری دے دی. طلحہ بن عبید اللہ یہ عشر مبشرہ بالجنہ میں سے بھی ایک ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من سرہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا من سرہ ان ينظر الى شہید یمشی علی وجہ الارض فلینظر الى طلحہ بن عبید اللہ، کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ دنیا میں کسی شہید کو چلتا ہوا دیکھے، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ دنیا میں کسی شہید کو چلتا ہوا دیکھے جو شہید ہوگا لیکن دنیا میں بھی چل رہا ہے، وہ کسے دیکھے طلحہ بن عبید اللہ کی طرف دیکھے. یہ بھی ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اسی طریقے سے ایک روایت امام ترمذی نے اور ذکر کی ہے کہ ایک شخص گاؤں کا رہنے والا، دیہات کا رہنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. عام طور سے صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات بہت کم کرتے تھے. جو آپ سے قریب رہنے والے صحابہ تھے، آپ کا احترام، آپ کا ادب اور آپ کا ڈر، یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی تھی کہ آپ بہت حد تک صحابہ ڈائریکٹ سوال نہیں کرتے تھے. اسی لیے قرآن میں بہت کم سوالات ان کے کوٹ کیے گئے. آپ صحابہ انتظار کرتے تھے باہر سے آنے والا کوئی آدمی کیا ہے سوال کر لے تاکہ ہمیں علم ہو جائے. تو ایسے ہی قرآن میں ایک آیت تھی کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. بڑی عظیم آیت ہے، بڑی عظیم آیت ہے. جب قرآن کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کرنے کا حکم دیا اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع کرنے لگ گئے تو یہ آیت کسی صحابی کے پاس لکھی ہوئی موجود نہیں تھی. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، اللہ کے بندوں میں سے بہت سارے ایمان والے بندے وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ بالکل سچ کر دکھایا. فمنهم من قضى نحبه، بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنی گردنوں کو اللہ کے لیے قربان کر دیا اور بعض انتظار کر رہے ہیں اپنے آپ کو قربان کرنے کی. تو یہ آیت کسی کے پاس لکھی ہوئی موجود نہیں تھی. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مصحف کو جمع کرنا شروع کیا، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ آیت صرف ایک ہی صحابی کے پاس لکھی ہوئی موجود تھی، خزیمہ بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خزیمہ بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ایک کی گواہی کو اللہ کے پیغمبر نے 2 کے برابر قرار دیا. ابو بکر بھی اگر گواہی دیں گے تو تنہا ہوگی، ایک آدمی کی مانی جائے گی. عمر بھی گواہی دیں گے تو ایک آدمی کی مانی جائے گی. عثمان اور علی بھی گواہی دیں گے تو ایک کی مانی جائے گی. لیکن خزیمہ بن ثابت اگر گواہی دیں گے تنہا تو 2 لوگوں کی کاؤنٹ کی جائے گی. خزیمہ بن ثابت الانصاری، انہی کے پاس یہ روایت یہ آیت لکھی ہوئی ملی. تو صحابہ یہ چاہتے تھے کہ معلوم کیا جائے کہ اس میں کون لوگ شامل ہیں. تو لوگوں نے کہا اس اعرابی سے جو عام طور سے پڑھے لکھے کم تھے، وہ بھی صحابی تھے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ اس آیت میں کون لوگ شامل ہیں. امن قضا نحبہ، کون ہے وہ
جنہوں نے اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کر دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب انہوں نے پوچھا تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا, پھر پوچھا پھر کوئی جواب نہیں دیا, پھر پوچھا پھر کوئی جواب نہیں دیا. پھر اس کے بعد طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ثم انی اطلعت من باب المسجد, میں مسجد کے دروازے سے, مسجد نبوی کے دروازے سے مسجد میں داخل ہوا اور میں نے ہرے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے. فلما رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے پیغمبر نے مجھ کو دیکھا تو آپ نے کہا این السائل, سوال کرنے والا کہاں ہے؟ 3 مرتبہ پوچھا, آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. لیکن جب میں مسجد کے اندر داخل ہوا اور اللہ کے پیغمبر نے مجھ کو دیکھ لیا تو آپ نے کہا سوال کرنے والا کہاں ہے؟ تو صحابی رسول جو سوال کرنے والے تھے کہتے ہیں موجود ہوں اللہ کے نبی. تو کہا نا ممن قضا نحبہ, یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کر لیا, طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ. اسی لیے صحابہ یہ کہتے تھے کہ احد کا پورا دن تو طلحہ لے کر چلے گئے. احد کا پورا دن کیا ہے؟ طلحہ لے کر چلے گئے. آپ لوگ کیا کہتے ہیں جو سب سے زیادہ بڑا کردار جو ادا کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ میں نے آپ کا جو بھی, ہاں تو ہاں یہ غزوہ احد میں سب سے بڑا کردار طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا. اس لیے سب سے بڑی چیز یہ کہ انہوں نے مکمل طور سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کرنے کی مکمل کوشش کی اور اپنے آپ کو خوب زخم لگائے, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بچانے کے لیے مکمل طور سے کیا ہے وہ تیار رہے. یہ طلحہ بن عبید اللہ کا ذکر ہو رہا تھا. اب آئیے ایک اور صحابی ہیں جو ابو طلحہ ہیں. یہ طلحہ بن عبید اللہ ان کا نام ہے, اور ایک اور صحابی ہیں جن کا نام کیا ہے؟ ابو طلحہ. طلحہ بن عبید اللہ مہاجر صحابی ہیں, مکہ کے رہنے والے, اور ابو طلحہ یہ ان کی کنیت ہے, زید ان کا نام ہے. یہ ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا, یہ بھی ان کا بھی بڑا کردار میدان احد میں کیا ہے. آئیے دیکھتے بخاری اور مسلم کی روایت. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انس بن مالک کی والدہ ام سلیم, مجھے معلوم ہے یہ چیزیں آپ کو یاد نہیں رہیں گی لیکن ہو سکتا ہے آپ میں بہت سارے لوگ مجھ سے زیادہ ذہین ہوں تو یاد ہو جائے. انس بن مالک کی والدہ, انس بن مالک خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی والدہ ام سلیم تھی. ام سلیم تھی. ام سلیم کے شوہر تھے ابو طلحہ الانصاری. ام سلیم کے شوہر تھے ابو طلحہ الانصاری. انس بن مالک کے والد نہیں ہیں لیکن ان کے والدہ کے شوہر ہیں, اور ابو طلحہ بہت اچھے انسان تھے. انہوں نے ام سلیم کو ان کے شوہر کی وفات کے بعد نکاح کا پیغام بھیجا. یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے, ترمذی وغیرہ میں آپ کو ملے گا کہ ام سلیم کو یعنی انس بن مالک کی والدہ کو ابو طلحہ الانصاری نے نکاح کا پرپوزل دیا. تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو تم جیسا آدمی نکاح کا پرپوزل دے تو رد نہیں کیا جا سکتا, یعنی بڑے اچھے انسان تھے اخلاق و کردار کے اعتبار سے, لیکن تم ٹھہرے کافر اور میں اللہ والی مسلمان, میرا تم سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے. ابو طلحہ نے جب نکاح کا پرپوزل دیا تو وہ کافر تھے, ام سلیم مسلمان تھی. کہنے لگی کہ تمہارا رشتہ میں ٹھکرانا تو نہیں چاہتی ہوں, تم جیسے انسان کا رشتہ ٹھکرایا نہیں جا سکتا ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے وہ اس کو الاؤ نہیں کرتا, اجازت نہیں دیتا. تم کافر ہو میں مسلمان ہوں, میرا تم سے نکاح نہیں ہو سکتا. اگر تم مسلمان ہو جاؤ فضا کا مہری تو یہ میرا مہر ہو جائے گا, میں تم سے مہر کا مطالبہ بھی نہیں کروں گی, تمہارا اسلام میں آ جانا یہی میری مہر ہو جائے گا, میرا نکاح ہو جائے گا. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پہلے سے شرافت اور نفاست ان کے اندر تھی اور اسلام ان میں گھر کر چکا تھا پہلے سے بھی, تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور اسی شرط پر پھر کیا ہے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو طلحہ انصاری سے ہو گیا, اور ان کا اسلام میں داخل ہونا یہ ان کی کیا ہے ان کا مہر تھا, اور کوئی اور مہر انہوں نے مطالبہ نہیں کیا. یہ اسلام کی ایک اعلیٰ قسم کی خاتون ہیں جنہوں نے اپنے مہر کو اسلام قرار دیا, اسلام لاؤ یہ میری کیا ہے مہر ہوگی. اب دیکھیے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلام قبول کیا اور کتنی خدمات انہوں نے انجام دی. لما کان یوم احد, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب احد کا دن تھا, ان ہزم ناس من الناس, لوگ ہار چکے تھے
اور ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، تو ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکمل پروٹیکٹ کر رہے تھے، آپ کی حفاظت کیا ہے کر رہے تھے. وکانا ابو طلحہ رجلا رامیا، اور ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر انداز تھے، تیر بہت اچھی چلاتے تھے، تیر اندازی ان کی بہت بہتر تھی، اور بڑی سختی کے ساتھ تیر چلاتے تھے، جس کو لگا دیتے تھے نا، ایسا نہیں کہ تھوڑا بہت لگے، پار پار ہو جاتا تھا، بڑی شدت اور طاقت کے ساتھ کیا ہے وہ تیر چلاتے تھے. اور 2 سے 3 کمان تو اس دن تیر چلاتے چلاتے ان کی ٹوٹ بھی گئی تھی، اتنی طاقت سے اور زور سے چلا رہے تھے. قال فكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل، جب کوئی آدمی وہاں سے گزرتا جس کے ہاتھ میں تیر ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اپنی تیر اس کو دے دو، ابو طلحہ انصاری کو دے دو. جس صحابی کے پاس جو وہاں سے گزر رہے ہوتے تو آپ کہتے ہیں کہ اپنی تیر کس کو دے دو، ابو طلحہ انصاری کو دے دو تاکہ وہ چلائیں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو دیکھتے تھے، تیر جہاں چلتی تھی اس کو دیکھتے تھے. جب ابو طلحہ تیر چلاتے تھے نا تو آپ جھک کر کے دیکھتے تھے کہ کہاں تیر لگ رہی ہے. تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اللہ کے نبی آپ ایسا مت کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو تیر لگ جائے، آپ کو کوئی حملہ ہو جائے. پھر ابو طلحہ کہتے ہیں یا نبی اللہ بأبی انت و امی، اے اللہ کے پیغمبر میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، لا تشرف آپ اٹھ کر کے دیکھیں نہیں، اور خدم لا یصب قسم من سہام القوم، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی تیر کوئی آپ کو لگ جائے. نحری دون نحری، میں اپنے سینے سے آپ کے سینے کی حفاظت کر رہا ہوں، مکمل طور سے میرا سینہ آپ کے لیے کیا ہے آپ کے سینے کے لیے تیار ہے. اس کے بعد وہ خود کہتے ہیں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمُّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ، میں نے دیکھا جنگ کی حالت میں جب میں تیر چلا رہا تھا کہ 2 خاتون ہیں، ایک عائشہ بنت ابو بکر اور دوسری میری بیوی ام سلیم رضی اللہ عنہما، یہ دونوں کیا کر رہی ہیں مٹکوں میں پانی بھر بھر کے مجاہدین کو زخمیوں کو پانی پلا رہی ہیں، پھر لے جا رہی ہیں پھر پانی پلا رہی ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں میں ان کے پاؤں کو دیکھ رہا ہوں، ان کی پڈلیوں کو دیکھ رہا ہوں. اس وقت تو اولن پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اور دوسرے ایک بیوی تھی اور دوسرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی تھی، ایک ان کی بیوی تھی. اور اسی طریقے سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کان ابو طلحہ یتترس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بترس واحد، کمان جانتے ہیں جس سے حفاظت کی جاتی ہے، کہتے ایک ہی کمان تھا جس سے وہ خود اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے. وکان ابو طلحہ حسن الرمی، اور بہترین تیر چلانے والے وہ تھے، یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے تھے کہ ان کی تیر جو لگ رہی ہے کیسے لگ رہی ہے، کہاں گر رہی ہے، کتنی سختی کے ساتھ چلا رہی ہے. بھی بخاری اور مسلم کی روایت. اور آواز ایسی، صوت اور وائس ایسی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے لصوت ابی طلحہ فی الجیش اشد علی المشرکین من فیہ، ابو طلحہ کی آواز مشرکوں پر کئی لوگوں پر بھاری ہے. تو مسند احمد کی روایت ہے کہ ان کی جو آواز تھی، ان کی جو پکار تھی وہ کیا ہے، کئی مشرکین تو ان کی آوازوں سے ڈر جاتے تھے، تنہا ان کی آواز کئی مشرکین پر کیا ہے بھاری تھی. اسی طریقے سے جب انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت غزوے کیے، بہت ان کو زخم بھی لگے، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب وہ بوڑھے ہو گئے تو لوگوں نے ان کو دور کرنے کی کوشش کہا نہیں، میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوہ کیا، یہاں تک کہ آپ کیا ہے وفات پا گئے، ابو بکر کے ساتھ کیا، عمر کے ساتھ کیا، برابر یہ ہم جنگ کرتے آ رہے ہیں، اس لیے آج مجھے تیار کرو. بڑھاپے کے وقت کہہ رہے جہزونی، اپنی اولادوں سے مجھے جنگ کے لیے کیا تیار کرو. فجہزوہ، تو ان کے اولادوں نے ان کو تیار کیا. ورکب البحر، سمندری سفر کیا انہوں نے. فماتا، اور وہیں پر ان کی وفات ہو گئی، سمندر ہی میں تھے کہ ان کی وفات ہو گئی. فلم یجدوا له جزیرۃ یدفنونه فیها الا بعد 7 ایام فلم یتغیر، 7 دنوں تک سمندر میں رہے، کوئی جگہ نہیں مل پا رہی تھی جہاں ان کو تدفین کی جائے. 7 دنوں تک ان کا جنازہ ویسے ہی رہا اور اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا. امام ابن سعد نے طبقات میں، ابو یعلا نے مسند میں، ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں ذکر کیا، اور روایت بالکل درست اور صحیح ہے. ابو طلحہ زید بن سہل الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ 34 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. اور یہ جانتے قرآن میں آپ کئی جگہ پڑھیں گے، ایک آیت آتی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ، تنگدست سونے کے بعد بھی کیا ہے لوگوں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، لوگوں کا خیال کرتے ہیں. انہی کے متعلق آیت نازل ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ گیسٹ اور مہمان آئے، آپ کے گھر میں کچھ نہیں تھا، آپ نے صحابہ میں آواز لگائی کہ کون ہے جس کے پاس کچھ ہو
اور یہ ان کو اپنا مہمان بنا لے. تو ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میں ان کو اپنا مہمان بناتا ہوں. وہ گئے اپنی بیوی کے پاس اور کہا کہ آج اللہ کے پیغمبر کے مہمان ہیں, لا تدخری شیئا اللہ ما عندی الا قوت الصبیہ. گئے کہنے لگے کہ دیکھو آج اللہ کے پیغمبر کا گیسٹ اور مہمان آیا, کوئی عام مہمان نہیں, اللہ کے پیغمبر کا مہمان ہے, ان کے لیے گھر میں کچھ ہے کیا؟ ابو طلحہ انصاری نے پوچھا کہ کچھ ہے کیا؟ تو بیوی کہنے لگی کسی بچوں کا تھوڑا کھانا وہی رکھا ہوا ہے اور کچھ بھی گھر میں نہیں ہے. تو کہنے لگے فَإِذَا أَرَادَ الصِّبْيَ الْعَشَاءَ فَنَوِّمِيهِ, جب بچے کھانے کا مطالبہ کرنے لگ جائے رات کے تو ان کو بہلا پھسلا کے سلا دینا. گھر میں کچھ نہیں ہے, صرف بچوں کا کھانا ہے, مہمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. کہنے لگے اپنے بیگم اور بیوی سے کہ میری بیوی بچوں کو جب کھانے کی ضرورت ہو جائے تو ان کو بلا کر کے سلا دینا اور کھانے کو کن کے لیے؟ مہمانوں کے لیے تیار کرو. مہمان لے کر آئے اور کہنے لگے کہ جب مہمان آ جائیں گے ظاہر مہمان کے ساتھ ہمیں بھی کھانا پڑے گا, نہیں کھائیں گے تو مہمان نہیں کھائیں گے اور ان کو علم ہو جائے گا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے. وَتَعَالَيْ فَاطْفِئَ السِّرَاجَ, اور آ جانا اور چراغ کو بجھا دینا. تو کھانا حاضر ہوا, دسترخوان لگا. کھانے تو ویسے بھی کم تھے, اگر یہ لوگ بھی کھانے لگ جاتے تو اور کم پڑ جاتا. تو ایک بہانے سے اٹھی اور چراغ کو کیا ہے بجھا دیا, اور ایسی ایکٹنگ کرتے رہے کہ گویا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں تمہارے ساتھ. سبحان اللہ, آج گھروں میں ہوتا ہے تو مہمانوں کو بھگایا جاتا, دیا نہیں جاتا ہے ہی نہیں. کچھ لوگوں کے پاس بھرا ہوا رہتا ہے, کہتے ہیں زہر کھانے کے لیے نہیں پیسے ہیں. اس کے بعد یہ واقعہ جب پورا ہوا اللہ تعالیٰ نے قرآن آیت نازل فرمائی, پورا ماجرا عورت کا بچوں کو بلا کر کے سلا دینا, مہمانوں کا آنا, چراغوں کو بجھانا, ایک ایکٹنگ کرنا, کھانے پینے کے سب اللہ دیکھ رہا ظاہر ہے. اور پھر ابھی جبریل کے آنے کا سلسلہ جاری, اللہ کے پیغمبر بحیات ہے, موجود ہے. تو جب دوسرا دن ہوا, صبح ہوئی تو لقد عجب اللہ عز وجل ضحک من فلان و فلانا فانزل اللہ عز وجل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میاں بیوی کی جو حرکتیں ہوئی ہیں نا, اس سے تو اللہ بھی مسکرا دیا ہے. ان کی جو ایکٹنگ ہوئی ہے مہمانوں کی خدمت کرنے کے لیے, اس ایکٹنگ پر تو اللہ کو بھی ہنسی آ گئی. اور اس نے یہ قرآن کی آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, خود تنگ دست ہونے کے بعد دوسروں کو کیا ہے ترجیح دیتے ہیں اپنے آپ پر. تو یہ ان کا بھی کارنامہ, ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ, یہ بھی کیا ہے بہت اہم کارنامہ. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ وہی صحابی ہیں جو قبر کھودتے تھے. کیا کرتے تھے؟ قبر بھی کھودتے تھے, بہت مشہور اور معروف تھے قبر کھودنے میں. یہ بغلی قبر کھودتے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تاریخ فضیلت والے. یہ صرف یہاں یہ ذکر کرنا تھا کہ ان کا بھی ایک بہت بڑا کارنامہ کیا ہے, غزوہ احد کے میدان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کرنے میں رہا ہے. بس دو ایک منٹ. اور ایک اور صحابی ہیں جن کا نام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بھی عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے ایک ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع ابوی لاحد الا لسعد, میں نے کبھی کسی کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا. ہر آدمی یہ کہتا تھا, ہر صحابی یہ کہتا تھا کہ اے اللہ کے پیغمبر بأبی انت و امی, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص تھے فإنی سمعته یوم احد, میں نے اللہ کے پیغمبر کو احد کے میدان میں یہ کہتے ہوئے سنا یا سعد ارمی فداک ابی و امی, اے سعد تیر چلاؤ, میرے ماں باپ تم پر قربان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کہا؟ سعد بن ابی وقاص کے بارے میں کہا کہ محمد کے ماں باپ تم پر قربان ہو, تم تیر چلاؤ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیر نکال کر کے کیا ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے تھے. اور اسلام میں سب سے پہلے تیر چلانے والے کون ہیں؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی بڑے عظیم صحابی ہیں. اور میں نے جیسا ذکر کیا تھا کہ کچھ ایسا موقع آیا تھا کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ صرف دو ہی صحابی بچے تھے, ایک طلحہ بن عبید اللہ اور دوسرے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کے لیے نہیں کہا, تو یہ ان کے علم کے مطابق ہے, یا اس وقت اللہ کے پیغمبر نے کسی اور کے لیے نہیں کہا تھا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. لیکن سعد بن ابی وقاص کے علاوہ ایک اور صحابی رسول ہیں جن کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ کہے ہیں, جن کے متعلق
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ کہے، جیسے سعد بن ابی وقاص کے بارے میں کہا نا کہ تیر چلاؤ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ایسے آپ نے ایک اور صحابی رسول کے بارے میں یہ کہا ہے کہ تیر چلاؤ یا میرے ماں باپ تم پر کیا ہے قربان ہوں۔ کون سے صحابی ہیں وہ؟ معاذ بن جبل۔ غلط جواب ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر یہ واقعہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو بھیجا تھا کہ جاؤ بنو قریظہ کی سچویشن لے کر کے آؤ، ان کے حالات کو معلوم کر کے آؤ، کیونکہ انہوں نے دغا دیا تھا نا خندق کے موقع پر، غزوہ احزاب کے موقع پر، تو آپ ہر لوگ جاتے ہوئے ڈر رہے تھے بھائی اکیلے جائیں گے ان کے پاس تو خطرہ نہ ہو جائے۔ تو وہ صحابی رسول گئے اور واپس جب آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فدا کا ابی و امی، محمد کے ماں باپ تم پر قربان ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، کوئی بتا دے تو اس کے لیے انعام ہے۔ آپ میں سے کوئی اگر بتا دے تو اس کے لیے انعام ہے، تیزی کے ساتھ، وقت بہت ہو گیا ہے۔ کون بتا سکتا ہے؟ حاتم بن ابی بلتہ؟ نہیں۔ چلیے میں قریب کر دیتا ہوں، عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے ایک ہیں جی؟ نہیں۔ الزبیر ابن العوام، الزبیر ابن العوام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ تو بخاری کی روایت ہے ہی کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، یہ دو ہی صحابہ کے متعلق مجھے علم ہے جن کے بارے میں آپ نے ایسا کہا ہے۔ لیکن الزبیر ابن العوام کی ایک خصوصیت آپ نے کہا لکل نبی حواری، ہر نبی کا ایک باڈی گارڈ ہوتا ہے، اس کا معاون اور مددگار ہوتا ہے، اور میرے باڈی گارڈ کون ہے؟ الزبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ دو بڑی خصوصیت ہے، ایک میں تو ان کے ساتھ سعد بن ابی وقاص شامل ہیں، اور دوسرے میں اتنا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ ہیں۔ آپ نے اس طرح کے الفاظ میں کسی دوسرے صحابی کو نہیں کہا۔ اور پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے لڑکے بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی، پھوپھی زاد بھائی بھی ہیں۔ یہ بھی اس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع میں بہت بہادری کے ساتھ کیا ہے لڑتے رہے۔ اب اس کے بعد آئندہ انشاءاللہ، چونکہ وقت ہو گیا ہے کافی، آئندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو زخم لگے اس کے کیا اثرات ہوئے، یہاں سے انشاءاللہ رب العالمین کیا ہے شروع کریں گے۔ اور ابھی کئی بڑا حصہ باقی ہے درس کا، یعنی غزوہ احد کا ابھی ختم نہیں ہوا۔ ابھی خاص طور سے حمزہ بن عبد المطلب، مصعب بن عمیر اور حنظلہ اور ان تمام صحابہ کا بھی ذکر ہونا ہے کہ جو بڑی ہی جواں مردی کے ساتھ اور بڑی ہی بہادری کے ساتھ کیا ہے جنگ جنہوں نے کی، اور اللہ کی راہ میں شہادت انہیں نصیب ہوئی۔ اور اسی پر انشاءاللہ یہ درس مکمل کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اہم سوال ہے تو کیا جا سکتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ وہ جو سلام شروع میں ہو جاتا ہے نا وہ کافی ہے جی، یہ سلامت توجہ ہے، اٹینشن والا سلام ہے جی۔ السلام یہ اس وقت ہے جب آپ کسی سے ملے اور سلام کرنے سے پہلے گفتگو کر لیں تب جواب نہیں دیں۔ من بدا بالسلامی من بدا بالکلام قبل السلام فلا تجیبوا، جو سلام کرنے سے پہلے گفتگو کرنا شروع کر دے اس کا جواب مت دو۔ جیسے میری آپ کی ملاقات ہوئی اور نہ میں نے سلام کیا نہ آپ نے سلام کیا، اور پہلے اسے گفتگو کرنا شروع کر دیے تو وہاں بہرحال سعد بن ابی وقاص کے بارے میں نہیں، سعد بن معاذ کے بارے میں نہیں۔ غزوہ خندق کے بعد ان کی وفات ہوئی ہے، غزوہ خندق میں ان کو زخم لگ گیا تھا اور اس سے وہ شفایاب نہ ہو سکے، اسی میں ان کی شہادت ہو گئی۔ سعد بن معاذ ہیں، سعد بن معاذ۔ صحابہ کے ناموں کو تھوڑا تھوڑا کسی ایک ذریعے سے لکھ لیا کیجیے، خاص طور سے جو مشہور صحابہ ہیں ان کو لکھیے۔ اب معاذ ابن جبل الگ صحابی ہیں، سعد بن معاذ الگ ہیں، اور اسی طریقے سے ابو معاذ اور بھی صحابی ہیں، کئی صحابی ہیں اس طریقے سے، اور سعد بن ابی وقاص الگ ہیں، سعد بن مالک الگ ہیں، اس طریقے سے کعب بن مالک الگ ہیں۔ تو یہ ملتے جلتے نام کے کئی صحابہ ہیں، لیکن بعض صحابہ وہ ہیں جن کی اپنی الگ پہچان اور خصوصیت ہے جس میں دوسرے لوگ شامل نہیں ہے۔ تو جیسے خزامہ بن ثابت، ان کی دو گواہی
ایک اکیلے دو گواہ کے برابر ہیں. یہ ایک واقعہ ہو سکتا ہے ان کو ان کے نام کو یاد رکھنے کا، ہے نا. اس طریقے سے بہرحال طلحہ، ابو طلحہ الانصاری، ان کا مہار اسلام رہا، یہ واقعہ ہو سکتا ہے ان کو یاد رکھنے کا. طلحہ بن عبید اللہ کا ہاتھ شل ہو گیا تھا، بالکل کام کرنا بند کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، یہ ایک واقعہ ہو سکتا ہے. ایک لمحہ وہ تھا جس میں وہ تنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کے میدان میں تھے. اس طریقے سے کوئی نہ کوئی واقعے سے جوڑ کر کے ان کو یاد رکھا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ زبیر بن العوام، اس طریقے سے اس امت کے امین ابو عبیدہ بن الجراح، اس طریقے سے جن کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، عبد الرحمن بن عوف، اس طریقے سے ایسے ایک ایک نام جو عشرہ مبشرہ بالجنہ جو ہیں ان کی کئی ایسی خصوصیات ہیں جس کے ذریعے سے ہم آسانی سے ان کے ناموں کو، ان کے کردار کو کیا ہے یاد رکھ سکتے ہیں. اور کوئی اہم سوال؟ چلیں پھر ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.